ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عزیز بھائیوں، ایک بنیادی بات جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عبادات جتنی بھی ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، فرضی نماز یا نفلی نماز، چاہے وہ رمضان کے روزوں کی صورت میں ہو یا زکوٰۃ و صدقات کی صورت میں، چاہے وہ حج کی صورت میں ہو، اور یہ بات بھی جان لیں کہ عبادات کچھ بدنی ہوتے ہیں اور کچھ مالی. جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تب تک ان عبادات کا انسان کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا. اگر آدمی کا عقیدہ شرک کا ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں، یا وہ اللہ کو رب مانتے ہوئے غیر اللہ کو ربوبیت میں شریک کرتا ہے، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کو نہ اس کی نمازیں فائدہ پہنچائے گی، نہ حج فائدہ پہنچائے گا، نہ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات. یہ ساری عبادتیں اسے تبھی فائدہ پہنچائیں گی اور تبھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی جب اس کا عقیدہ درست ہوگا. عقیدے کی درستی کے بغیر کوئی عبادت بارگاہ الہی میں قبول نہیں. عقیدے کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. ایک اللہ کی توحید کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، امامت و نبوت ہے. ان کی رسالت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تب بھی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. عبادت ضائع ہے، وقت کا ضیاع ہے، مال کا ضیاع ہے اور اپنی جان کا ضیاع ہے. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ان ساری عبادتوں کا فائدہ دنیا و آخرت میں تبھی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے جب اس کا عقیدہ درست ہوگا. عقیدے کی مثال ایک بنیاد کی ہے. عمارت جتنی چاہے اونچی کھڑی کر دی جائے، اگر اس کی بنیاد درست نہیں تو عمارت بھی درست نہ رہ سکے گی. اسی طرح جتنی بھی عبادتوں کی عمارت کھڑی کر دی جائے، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں تو عمارت کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہے. اسی چیز کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں 18 نبیوں کے نام لے کر اشارہ کیا. لوگوں سن لو. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ جیسے العزم پیغمبر بھی اگر شرک کرتے تو ان کی نبوتیں ختم ہو جاتی اور ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے. اسی طرح اللہ رب العزت نے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے فرمایا: لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے پیغمبر، اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے تو باقی کون ہے جو جی چاہے سو کرے؟ لوگ کہتے ہیں جی نماز تو پڑھتا ہے نا، روزہ تو رکھتا ہے نا، حج تو کیا ہے نا. لوگوں سن لو، نہ ایسی نماز کا کوئی فائدہ ہے، نہ ایسی حج کا. ایسی عبادت کرنے والے کی کوئی عبادت نہیں. عبادت تو ابو جہل بھی بہت کیا کرتا تھا، بڑے روزے رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا اور شرک بھی کرتا تھا. مکے کے سبھی مشرک زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کرتے تھے، کعبے میں رہتے تھے اور کعبے کے متولی تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے شرک کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. ایمان لا کر شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے وضو کیا اور توڑ دیا. چنانچہ اس وضو کر لیے توڑ دینے والے شخص کو اپنے اس وضو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسے ہی وہ شخص ہے جس نے ایمان لانے کے بعد کوئی شرک کا کام کیا ہو، اسے اپنے اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو درست کرے اور مرتے دم تک توحید پر قائم و دائم رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک.